اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالدیہ اف لکما اتعداننی ان اخرج وقد خلت القرون من قبلی وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن ان وعد اللہ حق ویقول ما هذا الا اساطیر الاولین اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس انہم کانوا خاسرین وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 15 اور 16 میں سعادت مند نیک بخت لوگوں کا اللہ نے ذکر کیا تھا اور ان کی صفات بیان کی تھیں کہ اچھے لوگ، نیک بخت لوگ، سعادت مند لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ رکھتے ہیں، اور بالخصوص ماں کی پھر ان کی خدمات اللہ نے خاص طور پہ ذکر کی، اور یہ کہ جب یہ سعادت مند بچہ، بیٹا بیٹی چلتے چلتے 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرے ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیں، اور جو نعمتیں میرے ماں باپ پر کیں ان کا بھی میں شکر ادا کروں۔ اور یہ بھی اس کی دعا ہے نیک بخت بچے کی کہ میں ایسے عمل کروں، مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے جو آپ کے پسند ہوں، جن پہ آپ راضی ہوں، ایسے عمل کرنے کی۔ اور یہ سعادت مند انسان اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی ٹھیک کر دے، میرے حق میں، اپنے حق میں ان کو ٹھیک کر دے، اور اپنے حق میں بھی دعا کرتا ہے یہ کہ میں نے آپ کی طرف توبہ کی، رجوع کیا، اور میں آپ کے تابعدار بندوں میں سے ہوں۔ یہ خاص طور پہ دعا اللہ نے ذکر کی ان لوگوں کی جو بڑے سعادت مند ہیں، نیک بخت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ تو پھر آگے اللہ نے دوسری آیت میں ان کا اجر و ثواب ذکر کیا کہ ہم ان کے اچھے اچھے اعمال کو قبول کریں گے، اور جو ان سے غلطیاں ہوئی ہم ان کو دور کر دیں گے، خود ہی معاف کر دیں گے یا توبہ کی توفیق دے دیں گے، اور یہ لوگ جنتی ہیں، اعلی جنت میں ہوں گے۔ اور فرمایا اللہ نے کہ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے، یہ بالکل سچا وعدہ ہے۔ تو یہ ذکر تھا اچھے لوگوں کا۔ اب اس کے مقابلے میں بد نصیب انسان، اللہ اور ماں باپ کا سب کا نافرمان انسان، اس کا اللہ ذکر فرماتے ہیں۔ والذی، اور وہ شخص، قال لوالدیہ، جو اپنے ماں باپ سے کہتا ہے۔ کب کہتا ہے؟ جب ماں باپ اس کو نصیحت کرتے ہیں، نیکی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ پلٹ کر کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا اف لکما، تف تم دونوں پر۔ اف جو ہے نا، یہ نفرت کے اظہار کا لفظ ہے، یہ کسی سے نفرت کا اظہار کرنا، اف۔ اور اللہ نے اس لفظ کو سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے، لا تقل لهما اف، دیکھو ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرو،
کیونکہ اس سے ان کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں، اف کیا تو بھی تکلیف ہوگی۔ تو یہ کوئی بہت بڑا لفظ نہیں، اس سے بھی کوئی ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ اس کا ذکر کرتے کہ ان کا دل دکھانے کے لیے یہ بھی نہ کہو، لیکن سب سے ہلکا ہے اف، یعنی کسی چیز کو کی ناراضگی کے اظہار کے لیے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ میں نہیں کرنا چاہتا، اف۔ تو یہاں یہ ہے کہ وہ اف کہتا ہے، وہاں اللہ نے حکم دیا کہ اف مت کہو، یہاں اس کا ذکر کیا کہ یہ اف کہتا ہے۔ تو جب یعنی اس کو نصیحت کی بات کہتے ہیں، اس کے بھلے کی بات کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ غور سے سنے اس پہ عمل کرے، کہتے ہیں اف لکما، تم دونوں ماں باپ کے لیے اف، تف، ہمارے یہاں تف بھی کہتے ہیں۔ اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے ڈراتے ہو؟ تعدان یہ ڈرنے کے معنی بھی آتا ہے، اور یہ وعدے کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی تم مجھ سے اس بات کا وعدہ کرتے ہو ان اخرج کہ میں دوبارہ قبروں سے نکالا جاؤں گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، اور پھر مجھ سے کوئی حساب کتاب مانگے گا، پھر مجھے کوئی سزا و جزا ملے گی، آپ مجھے یہ بتاتے ہیں؟ یا یہ کہ آپ مجھے ڈراتے ہو اس بات سے کہ میں نے برے کام کیے، آزادانہ زندگی گزاری، تو موت کے بعد مجھے پھر اٹھایا جائے گا، پوچھا جائے گا ثواب؟ اتعداننی ان اخرج کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے۔ وقد خلت القرون من قبلی، کہتے آج تک کوئی آیا ہے؟ کئی قومیں مجھ سے پہلے گزر چکی ہیں۔ قرون زمانے کو بھی کہتے ہیں، قرن کی جمع ہے، صدی کو بھی کہتے ہیں، 80 سال کو بھی کہتے ہیں، 40 سال کو بھی کہتے ہیں، یعنی طویل زمانے کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قرن۔ قرن سینگ کو بھی کہتے ہیں، جو جانور کے سر پہ ہوتا ہے سینگ، لیکن قرن زمانے کے اندر ہونے والے امتوں کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں امت مراد ہے۔ وقد خلت القرون، مجھ سے پہلے کئی قرن کئی امتیں گزر چکی ہیں۔ اچھا جی، مطلب کہ ان میں سے تو کوئی اب تک پیدا نہیں ہوا دوبارہ، تو پھر میں کیسے ہوں گا؟ یعنی جو گئے ہیں ان میں سے تو ایک بھی واپس نہیں آیا، پھر میں کیسے ہوں گا؟ اچھا، وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ بیچارے ماں باپ کیا کہیں اس سے، وہ اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں، یا اللہ اس کو سمجھ دے، اس کو بوجھ دے، یہ بات مان جائے، اس کے بھلے کی بات کرنے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یستغیثان اللہ، اس کو کیا کہیں؟ پھر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں ویلک آمن، تیرا ستیہ ناس ہو، ایمان لے آ، تیرا اس میں بھلا ہے، ویلک افسوس تجھ پر کہ تو ایمان لیا، تیرا بھلا اس میں۔ اس کو تو اتنا ہی کہتے ہیں، باقی فریاد اللہ سے کرتے ہیں کہ توفیق تو دینے والا ہے، تو اے اللہ ان کو توفیق دے کہ بات سمجھے، اس کو مانے۔ اور کہتے ہیں افسوس تجھ پر، ایمان لا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ وہ دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ بات رہنے دے کہ ابھی تک کوئی پیدا ہو کے آیا نہیں ہے، تو کہ وہ قانون اور ہے، دنیا کا قانون اور ہے۔ دنیا میں بھیجنے کا قانون یہ ہے کہ اللہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح بھیجتے ہیں، اس طرح پیدا کرتے ہیں۔ قیامت کا قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ ہی سب کو پیدا کریں گے۔ اس کے لیے یہ قانون نہیں کہ وہاں جو پہلے گئے تھے وہ آ جائیں، پھر دوسرے آ جائیں، پھر تیسرے آ جائیں، نہیں۔ تو اس لیے اگر پہلی قرون اور پہلی امتیں واپس نہیں آئیں تو وہ دنیا کا قانون نہیں ہے۔ آخرت کا قانون یہ ہے کہ ایک دفعہ ہی سور اسرافیل پھونکی جائے گی، ایک ہی وقت اولین آخرین سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ فَيَقُولُ، تو وہ جواب میں کیا کہتا ہے؟ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کچھ نہیں، یہ تمہاری باتیں پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔
پہلے لوگ بھی قصے کہانیاں یوں ہی کرتے تھے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوا تو اب تک کچھ نہیں۔ آپ کی بھی یہ بات پچھلوں کی کہانیاں ہیں جو آپ دہرا رہے ہیں، کچھ ایسا ہونا نہیں، مطلب کہ مجھے یقین نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہی زندگی ہے، کر لو جو کچھ کرنے سے۔ یہ بد نصیب انسان، اس کا ذکر، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا آگے۔ اولئک الذین حق علیہم القول، یہ لوگ، اس نظریے اور عقیدے کے لوگ، ان پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ فی امم قد خلت من قبلہم، یہ ان امتوں میں جائے گا جو پہلے گزر چکی ہیں، من الجن والانس، جنوں اور انسانوں کی، پہلے جو امتیں جنات اور انسانوں کی گزر چکی ہیں یہ بھی انہی میں شامل ہوگا۔ اور کہاں؟ انہم کانوا خاسرین، یہ سب نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ان سے پہلے بھی اس عقیدہ نظریے کی امتیں گزری ہیں، جنات انسانوں میں، یہ بھی انہی میں شامل ہوگا، اور یہ سب خسارے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ پتہ چلے گا ان کو وہاں اس وقت۔ تو اس کا انجام اس کا بجائے تھا کہ فی اصحاب الجنہ، وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اس کا فرمایا یہ پچھلی گزری ہوئی متمرد امتیں جو گزری ہیں ان میں شامل ہوگا، اور یہ نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہوگا۔ اب آخرت کے معاملات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں عمل کے لحاظ سے درجہ بندی ہے، آخرت میں بھی عمل کے لحاظ سے درجہ بندی ہوگی۔ جیسے یہاں مساوات نہیں، برابری نہیں، سب لوگ ایک جیسے نہیں، فرق ہے عمل کے لحاظ سے، اسی طرح عمل کے لحاظ سے آخرت میں بھی فرق ہوگا، سب کا درجہ ایک نہیں ہوگا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے سبب۔ ہر آدمی کے درجے ہیں آخرت میں عمل کے اعتبار سے، زیادہ عمل والے کا اونچا درجہ ہے، کم والے کو اس سے نیچے ہیں۔ تو ایسے ہی درجے ہوں گے وہاں بھی، جیسے دنیا میں جو زیادہ محنت کرتا ہے، یہاں تو بات یہ ہے کہ محنت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقسیم رزق بھی اور تقسیم منصب بھی، سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن پھر بھی ظاہری اسباب میں سے یہ جو زیادہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ پھل ملتا ہے، کم والے کو کم ملتا ہے عام طور پہ۔ تو آخرت میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ زیادہ عمل والے کا درجہ بڑا ہوگا، کم والے کا کم ہوگا۔ اور جیسے یہاں بے محنت کو بھی کبھی اللہ بہت کچھ دے دیتا ہے، اس طرح وہاں کم عمل والے کو بھی اللہ کسی دوسرے عمل کی وجہ سے اوپر لے جائیں گے، جیسے کہ سورہ طور میں ہے والذین اتبعوا، اچھا کیسے ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کے پیچھے ان کی اولادیں بھی نیک کام کرتی رہیں، الحقنا بہم ذریتہم، ہم جنت میں ان کی اولادوں کو ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ زیادہ عالی مرتبت تھے، زیادہ اچھے عمل والے تھے، اولاد بھی نیک تھی، پر اتنے اچھے عمل انہوں نے نہیں کیے، تو ان کا لیول اوپر ہوگا، ان کا نیچے ہوگا۔ لیکن وہاں کسی کو اللہ پریشان تو نہیں دیکھیں گے۔ اب تبھی بات ہے کہ وہ ان کی خواہش ہوگی کہ کاش ہماری اولاد بھی ذرا اوپر ہوتی، آنے جانے میں تو دقت نہیں ہوگی، لیکن پھر ایک خواہش ہوگی، تو اللہ ان کی یہ خواہش پوری کر دیں گے اور ان کا درجہ بلند کر دیں گے، اس کے بغیر کہ ان کے عمل سے کٹوتی کر کے پورا کریں، نہیں، ان کا عمل، ان کا درجہ اپنی جگہ رہے گا، ان کو اپنے فضل سے اوپر کر دیں گے ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ تو دیکھیں یہاں عمل کم ہے، دوسرے کی عمل کے سے درجہ بلند ہو گیا، تو اس طرح کے چانس وہاں بھی ہوں گے، لیکن چانس ہیں، اور باقی درجہ ہوگا عمل کے لحاظ سے، اپنے عمل کے لحاظ سے ہوگا۔ تو نیکیوں کا بھی ایسا ہوگا۔ اسی طرح برائیوں کا معاملہ بھی ہے کہ سب برے ایک ہی کوٹھڑی میں نہیں ہوں گے،
کیونکہ جہنم کے بھی 7 درکات ہیں، 7 لیول ہیں اس کے بھی، تو وہاں بھی عمل کے لحاظ سے لوگ بھیجے جائیں گے، عمل کے لحاظ سے بھیجے جائیں گے۔ جیسے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق طبقہ سب سے نیچے والے جہنم کے طبقے میں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے باقی، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِكُلٍ درجات، اور یہی ایسی مفہوم کی آیت 4 سپارے آل عمران میں بھی ہے وَلِكُلٍ درجات، لیکن درجے کا لفظ ہمیشہ نیکی کے لیولوں کے لیے ہوتا ہے، نیک کاموں کے لیول کے درجہ کے، اللہ تعالیٰ درجہ بلند کرے۔ گناہوں کے لیے درجے کا لفظ بولا نہیں جاتا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ نہیں کہیں کہ کافروں کے بھی درجے ہوں گے، بات تو ہی ہے، بات تو ہے کہ درجے کا مطلب تو لیول ہے، ٹھیک، سیڑھیاں، لیکن ایک اصطلاح ہے کہ اچھے کاموں کی جو لیول ہے اس کے لیے لفظ درجہ ہے، اور بروں کے جو لیول ہے اس کے لیے درکہ ہے۔ تو اس لیے جہنم میں درکات ہیں، جنت میں درجات ہیں، لیکن یہاں اللہ نے درکات کو درجات میں لپیٹ کر درجات کا ذکر کر دیا، بیچ میں درکات بھی ہیں۔ تو جہنم کے اوپر نیچے طبقے درکات کہلاتے ہیں، جیسے فی الدرک الاسفل، حتی اذا ادارکوا فیہا، اس کے لیے درکے کا لفظ ہے۔ تو مطلب ہے کہ ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے عمل سے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ پورا بدلہ دے ان کے اعمال کا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یعنی یہ درکات اس لیے رکھے ہیں کہ ہر آدمی کے عمل کا پورا بدلہ ہو، تو سب کے عمل ایک جیسے نہیں، اس لیے وہاں جہنم میں بھی درکات ہیں، جو جہاں مناسب ہوگا اس کو وہاں رکھا جائے گا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا سعادت مند اور بد نصیب لوگوں کے حالات بتا دیے۔ اب اللہ تعالیٰ روز قیامت کے واقعات میں سے ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ کئی آیات میں کئی واقعات بیان ہو چکے ہیں، کچھ احادیث میں بیان ہو چکے ہیں کہ کیا حالات پیش آئیں گے، تو ان میں سے ایک یہ، وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اس دن یعنی قیامت کے دن جب پیش کیا جائے گا کافروں کو جہنم پر، یعنی جہنم کے کنارے پہ لے جا کر پیش کیا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ تو ایک بات ذہن میں آئے گی سب کی کہ ہمارا ٹھکانہ یہ ہے، ہم نے تو بڑے بڑے خیراتی ادارے قائم کیے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے نا، ہم نے تو غریبوں کی بڑی مدد کی تھی، اسکول بنائے تھے، کالج بنائے تھے، مسجدیں بنائی تھی، جی رفاع عامہ کے کام کیے تھے، روڈ بنائے تھے، پل بنائے تھے، غریبوں کی ایسی مدد کی تھی، لوگوں سے خوش اخلاقی سے پیش آیا کرتے تھے، پھر بھی یہی ٹھکانہ ہے، تو وہ کہاں گئے، وہ نیکیاں ہماری کدھر گئیں؟ تو یہ خیال تو ہوگا نا۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خیال دل سے نکال کے بھیجیں گے، تو اس کے کنارے پہ جب پہنچیں گے تو اللہ تو وسوسے بھی جانتے ہیں کہ دل میں کیا خیال آیا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ہم پر ظلم ہوا، ہم نے بھی اچھے کام کیے تھے، ان کا ثواب نہ ملا، ہمیں پھر ادھر جھونک دیا، تو یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا۔ اللہ تو کہتے ہیں ہم ظلم نہیں کرتے، تو اب اللہ اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہوئے، کہا وہ تم وہی کھا پی کر آگے ہو، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، اللہ فرمائیں گے تم ختم کر چکے ہو، لے جا چکے ہو اپنی پاکیزہ چیزیں، دنیا ہی کی زندگی میں ختم کر کے آگے ہو، یہاں کے لیے کچھ لے کر نہیں آئے، جو کیا تھا اچھائیاں کی تھیں وہ دنیا ہی میں اس کا صلہ اس کا بدلہ ختم کر کے آ چکے ہو، ہم نے وہ سب کچھ وہیں چکا دیا ہے، تم نے کچھ اچھا کیا تھا، ہم نے اچھائی کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے، یہاں تو اچھائی کا بدلہ ایمان کی بنیاد پر ملے گا، تو ایمان تو تمہارا نہیں تھا، اچھائیاں تھیں، اس لیے وہ وہیں ختم ہو گئیں،
یہاں کے لیے کچھ نہیں بچا، یہاں کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ہاں ایمان بھی ساتھ ہوتا پھر وہ نیکیاں یہاں بھی کام آ گئی۔ ایمان نہیں تھا وہ وہی کام آ گئی۔ یا اللہ کیسے کام آ گئی؟ کا صحت نہیں دی تھی، اولاد تمہیں نہیں ملی تھی، مال تم کو نہیں دیا تھا، عزت اور شہرت نہیں دی تھی، حکومتیں تمہیں نہیں ملی تھیں، لیڈرشپ تمہیں نہیں ملی تھی، مختلف عہدے ہیں، منصبیں، چھوٹا ہے بڑا ہے، نعمتیں ہیں، کہا یہ سب کچھ تو میں نے تم کو دنیا میں دیا ہے، یہاں کے لیے کیا بچا؟ تو اذہبتم طیباتکم، تم اپنی اچھی اچھی چیزیں ختم کر چکے ہو فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، واستمتعتم بہا، اور تم خوب فائدے اور مزے اڑا چکے ہو، فائدے اٹھا چکے ہو ان نعمتوں سے دنیا ہی میں، تو آج کے لیے کچھ نہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تم کو تو ذلت کا عذاب ہی ملے گا جو کفر اور شرک کی پاداش ہے۔ کفر اور شرک جو تم لے کر آئے ہو اس کی وجہ سے آج تو عذاب ہون تمہیں ملے گا، بما کنتم، اس لیے کہ تم تستکبرون فی الارض، زمین میں بڑے مغرور بنے ہوئے پھرتے تھے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، اور غرور اور تکبر سے تم نے میری آیتوں کو ٹھکرایا، میرے نبیوں کو جھٹلایا، زمین کے اندر تم تکبر کرتے تھے، ناحق تکبر، ناحق، اور اس لیے کہ تم بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، تو اس کی پاداش میں آج سوائے جہنم کے کوئی دوسری چیز نہیں۔ یہ ان کو کہہ کے ان کی تسلی کرا دی جائے گی۔ تو بہرحال کافر کے اچھے کاموں کا بدلہ اللہ دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے پھر دنیا میں تو ہمیں بھی بدلہ مل جاتا ہے، یعنی مسلمانوں میں بھی مال دولت والے ہیں، عزت شہرت والے ہیں، جو ان کے پاس ہے وہی چیزیں تو مسلمانوں کے پاس بھی ہیں، تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک اور بڑی چیز ہے ایمان، اس کی وجہ سے ان کے اعمال کا بدلہ یہیں ختم نہیں ہو رہا، وہ آگے بھی چلتا رہے گا۔ ان کے پاس اچھائیاں تھیں مگر ایمان نہیں، تو ایمان نہیں تو ان کی اچھائیاں یہیں ختم ہوگی، بس یہ فرق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کتنی بڑی چیز ہے، ایمان کتنی بڑی چیز ہے، وہ نہیں تو کوئی نیکی آگے نہیں جائے گی، آگے نہیں جائے گی، یہیں رہے گی، اور ایمان ہے تو یہاں بھی وہاں بھی۔ حدیث میں ہے کہ ایمان کے حصوں میں سے، ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان، تقدیر پر، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھتے، لیکن اتنا ماننا شرط ہے ایمان کے لیے۔ شروع زمانے میں اسلام میں، یعنی صحابہ اکرام ہی کے دور میں کچھ فرقے پیدا ہو گئے تھے اس عقیدے کے خلاف، جیسے اور کئی فرقے پیدا ہو گئے تھے نا، خارجی تھے، معتزلہ تھے، تو ایک فرقہ پیدا ہو گیا تھا قدریہ، اس کا نام قدریہ، یعنی وہ تقدیر، نام تو قدریہ ہے لیکن اصل میں یعنی وہ تقدیر کے منکر تھے۔ تو قدریہ کا معنی یہ نہیں کہ تقدیر کو ماننے والے، یعنی قدریہ کا معنی تقدیر کے منکر۔ تو ان کے بارے میں یہ بصرہ میں کوئی آدمی سب سے پہلے پیدا ہوا، تو وہاں سے کچھ لوگ حج کے لیے آئے، تو کچھ ان کے نظریات کو بھی تسلیم کر لیا کچھ لوگوں نے، کچھ نے کہا کہ نہیں ابھی تو صحابہ موجود ہیں، ہم تو مکہ جائیں گے، مدینہ جائیں گے، ان سے پوچھیں گے، یوں ہی اس کی بات کو مان لی، یہ کیا بات ہے؟ خیر وہ حضرات آئے، انہوں نے اس شخص کا ذکر کیا کہ ہمارے ہاں ایک ایسا آدمی ہے، اس نظریے اور عقیدے کا آدمی ہے، کچھ لوگوں نے اس کی ہاں میں ہاں ملانی بھی شروع کر دی ہے، تو کیا خیال ہے آپ کا؟ تو ابو ذر تھے، عبداللہ ابن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ دیکھو یہ اتنا ضروری پارٹ آف ایمان ہے کہ اگر اس کے بغیر
تم جبل احد جیسا بڑا صدقہ کر لو، احد پہاڑ جیسا سونا فی سبیل اللہ خیرات کر لو، مگر تقدیر پر ایمان نہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدھی سیدھی بات ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے، رکن ہے۔ ایک رکن بھی ایمان کا نہ ہوا، پورے ایمان کی عمارت ختم۔ تو آپ کو پتہ ہے ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ آمنت باللہ ایک، و ملائکتہ دو، کتبہ تین، رسلہ چار، اور والقدر خیری و شری، آپ اس کو پہلے لگائے یا آخر میں لگائے، گنتی پوری کرنی ہے نا۔ تقدیر 5، اور باس بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا 6۔ یہ رکن ہیں۔ جیسے نماز میں قرات رکن ہے، قیام رکن ہے، رکوع سجدہ رکن ہیں، اگر کوئی ایک نہیں کرے گا تو ساری نماز نہ ہوگی۔ نماز میں قرآن نہیں پڑھا، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں آپ تندرست ہیں اور کھڑے نہیں ہوئے، نماز نہیں ہوگی۔ نماز میں رکوع نہیں کیا، نہیں ہوگی۔ 2 سجدے دونوں فرض ہیں، ایک نہیں کیا، نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکن ہے۔ جو جس چیز کا رکن نہ ہو وہ چیز ہی نہیں۔ تو یہ ایمان کے رکن ہیں، اگر ایک رکن میں بھی غلطی ہے تو پورا ایمان ختم۔ اچھا پتہ نہیں کہاں سے تقدیر کی بات لے آئے۔ تو خیر، یعنی یہ ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنی نیکیوں دنیا میں ختم کر چکے۔ تو میں نے یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ مومن ایمان کی وجہ سے نیکیوں کا پھل آگے بھی لے جائے گا، اور کافر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے نیکیاں یہیں ختم کر کے چلا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بہت زیادہ آخرت کے معاملے میں حساس تھے، بہت حساس۔ جی حدیث میں ہے کہ مکہ والی زندگی تو بڑی تنگی میں گزری، افلاس بھی تھا، کچھ لوگ کھاتے پیتے تھے لیکن باقی زیادہ تر مفلس تھے، غریب تھے۔ پھر اس کے بعد ہجرت ہوئی، ہجرت سے اور وہ لوگ بھی غربت کا شکار ہوئے جو وہاں مالدار تھے، کہ وہ مال و دولت تو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ تو اللہ نے قرآن میں سب مہاجرین کو فقراء کہا ہے، وہ فقیر ہو گئے تھے، کیونکہ جہاں سے آئے تھے وہاں ان کی جائیدادوں پر، مالوں پر ان لوگوں نے قبضہ کر لیا، وہ تو بیچارہ نہتے اور خالی آئے، تو یہ سب فقراء تھے۔ ہاں یہ کہ پھر میں مدینہ منورہ میں آئے تو حضور نے سب کو ایک ایک انصاری کے ساتھ بھائی بنا کر بسا دیا، کچھ مشکل کم ہوئی۔ اور پھر رفتہ رفتہ جہاد شروع ہوا تو مال غنیمت آنے لگا، تو ہوتے ہوتے پھر ان کی غربت بھی ختم ہو گئی، وہ بھی مالدار ہو گئے مہاجرین۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ پہلی ہماری پوزیشن وہ تھی، جب ہم مدینہ میں آئے تو بھی شروع میں ایسی ہی تھی۔ کچھ لوگ جنگ احد میں، جنگ بدر میں 14 آدمی شہید ہو گئے، جی 70 آدمی جنگ احد میں شہید ہو گئے، کچھ تھوڑے سے احزاب میں شہید ہو گئے، تھوڑے سے ہوتے گئے۔ اچھا، تو جنگ احد میں شہید ہونے والوں میں جس کے ہاتھ میں حضور نے جھنڈا دیا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بالکل نوجوان، حسین و جمیل، اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے فرد تھے مکہ میں، یعنی ماں باپ خوب دولت مند تھے۔ یہ مسلمان ہو گیا تو ان کو نکال دیا، دھتکار دیا، جاؤ۔ اس نے یہ قربانی قبول کی کہ میں نے حق قبول کیا ہے، چلو نسی تو نسی۔ پھر حضور نے جب مدینہ میں اسلام پہنچا تو ان کو سب سے پہلے ان کی تعلیم کے لیے بھیجا، مصعب جاؤ ان کو تعلیم دو۔ تو کیا بیچارے کے پاس ایک کمبل تھا، وہی اوڑھ کے آ گئے، حالانکہ دولت مند باپ کا بیٹا تھا اور پہلی زندگی بڑی عیش و عشرت کی سی گزری تھی۔ یہاں آیا تو خوب اس نے اسلام کی دعوت دی، بڑے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضور جب تشریف لائے تو اس کی محنت سے کئی لوگ مسلمان ہو چکے تھے، پھر اور لوگ بھی۔ ہوتے ہوتے جنگ بدر ہوئی، دوسرے سال ہی احد ہوئی، تو حضور نے جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیا، وہ ان 70 حضرات میں وہ بھی شہید ہو گیا۔
جب شہداء کی تدفین ہوئی تو ہنگامی حالات تھے، ایک ایک قبر میں کئی کئی حضرات کو دفن کیا گیا، اور صورتحال یہ تھی کہ افلاس تھا، غربت تھی اس زمانے میں، کسی کو پورا کفن میسر نہیں آتا تھا۔ مصعب بن عمیر کی بھی ایک ہی چادر تھی جو لپیٹتے تھے، صحابہ فرماتے ہیں ان کی کفن کی بات آئی تو وہ ایک ہی چادر تھی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی کہ سر ڈھانپیں تو پاؤں کھلتے ہیں اور پاؤں ڈھانپیں تو سر کھلتا ہے۔ پھر آخر حضور نے فرمایا کہ سر پہ ڈال دو، پاؤں پہ گھاس ہی ڈال دو، تو کئی حضرات کو اس طریقے سے دفن کیا گیا۔ بعد میں جب حالات اور اچھے ہو گئے، خیبر فتح ہوا، دولت ہوگی، تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کچھ لوگ آئے تھے ہجرت کر کے اللہ کے لیے، وہ اس حال میں دنیا سے چلے گئے کہ انہوں نے دنیا کا کوئی پھل ہی نہیں کھایا۔ یعنی جیسے غریب آئے تھے، شروع میں وہ شہید ہوتے گئے اور انہوں نے دولت دیکھی بھی نہیں، جن میں کہا مصعب بن عمیر جیسا بھی تھے۔ اور کہتے کچھ ہم وہ لوگ ہیں آئے تو غربت میں تھے لیکن آج ہم پیسوں میں کھیل رہے ہیں۔ مثلا یہ کہ آج یعنی ہمیں مال دولت یعنی کافی مل گیا ہے اور ہم ان کے مقابلے میں دنیا سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور وہ دنیا سے انہوں نے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا، سب کچھ آخرت کے لیے لے گئے، ہم دنیا میں ہی کھا پی رہے ہیں۔ مکہ کے دولت مندوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے، بڑی تجارت تھی، عثمان غنی تھے، بڑی تجارت تھی، ابو بکر صدیق تھے، بڑے تاجروں میں سے تھے، لیکن جب سب کچھ چھوڑ کے آئے تو یہاں تو کچھ نہیں تھا۔ خیر انہوں نے یہاں تجارت شروع کی تو تھوڑے عرصے میں حضور کی دعا کی برکت سے وہ یہاں بھی بہت بڑے تاجر بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور بھی جنگیں اور جہاد ہوئے تو اس ادھر سے بھی کافی پیسہ تجارت بھی کرتے تھے، تو خاصے دولت مند تھے۔ اتنی دولت ہو گئی تھی، بینک تو اس زمانے میں نہیں تھے، نہ کرنسی نوٹ، سکے ہوتے تھے، اور وہ بوریوں میں بھر کے لائے جاتے تھے، بوریوں میں رکھے جاتے تھے۔ تو گھر کا کمرہ خالی تھا ایک، صرف پیسے ڈالنے کے لیے، بوریوں کی بات میں نہیں تھی، بھر کے لاتے اور کونے میں ڈال دیتے تھے۔ وہ ڈھیر لگا ہوا پیسوں کا، سونے کے، چاندی کے، درہم، دینار، اتنی دولت۔ اور پھر دوستوں کی دعوت بھی کرتے تھے، تو جب دسترخوان بیچتا نا اور اس پہ پرتکلف دعوت اس زمانے میں جو ہوتی تھی نا، وہ دوستوں صحابہ ہی تو دوست ہیں، تابعین، ان کو بٹھاتے، روزہ ہوتا، افطاری ہوتی، خود بھی بیٹھتے، سب لوگ افطاری کرتے، کھانا کھاتے، یہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے، تھوڑی دیر میں رونے لگ جاتے تھے۔ مہمان کہتے تھے کیا بات ہے آپ کھاتے نہیں؟ نہ کیسے کھاؤں، مجھے حضور کا زمانہ یاد آ رہا ہے، اور مجھے اپنے رفقا کی زندگی کا حال نظر آ رہا ہے کہ ہم کسی وقت کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پہ پتھر باندھا کرتے تھے کہ کمر سیدھی رہے، ایسا دور ہم پہ گزرا ہے۔ آج میرے کوٹھیوں میں انبار پیسوں کا لگا ہوا ہے، خرچ بھی کرتا ہوں لیکن کم ہی نہیں ہوتا، انبار لگا ہوا ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کل قیامت کے دن اللہ کہے اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ عبد الرحمن تم تو اچھے کھانے دنیا میں کھا چکے، اب مجھ سے کیا لیتے ہو؟ تو جب یہ آیت سامنے آتی ہے تو لقمہ نیچے گلے سے نہیں جاتا کہ تمہارے رفیق تو اسی حال میں، پھل ہی نہیں پکا تھا کہ آ گئے، تمہارے پھل پکے اور کھا کر تم آئے ہو، کہیں اللہ میاں پوچھ ہی نہ لیں۔ اب یہ پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ کافروں سے، لیکن صحابہ کا احساس ہونا دیکھیے کہ ہم سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے اچھا اعلیٰ نفیس کھانا دنیا میں کھایا، عمدہ کپڑے پہنے، اچھے گھروں میں رہے، اچھی سواریاں تھیں، اب مجھ سے کیا لیتے ہو؟ تو کہتے یہ
تصور آتا ہے تو لقمہ وہیں رکھ دیتا ہوں، سب کھا کے چلے جاتے ہیں، عبد الرحمن روزہ لے دیتا ہوں۔ یہ حساسی کی بات ہے جی۔ حضرت بلال وہ تو غلامی کی زندگی میں رہے، اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، کوئی انہوں نے جاب نہیں کی، نہ کوئی بزنس کیا، نہ کوئی کھیتی باڑی تھی، وہ تو حضور کے خادم ہی تھے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب حضور کے بعد وہ ہجرت کر کے شام چلے گئے، شام تو بڑا کھاتا پیتا صوبہ تھا، عیش و عشرت والے لوگ تھے، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں ان کو بھی وافر چیزیں ملتی تھیں۔ ابو ہریرہ ہیں جی، یہ بھی حضور کے طالب علموں میں سے تھے، کوئی بزنس وغیرہ کا بھی نہیں تھا، مسجد میں پڑھے رہتے تھے، صرف حدیثیں سناتے تھے، یہی کام تھا۔ بعد میں ایسا وقت آیا کہ ان کے ہاتھ میں ریشم کے رومال ہوتے تھے، ریشم کے رومال، اور اس سے وہ ناک صاف کرتے تھے۔ پھر وہ وقت یاد آتا تو کہتے ہیں بخ بخ واہ 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 واہ، اے ابو ہریرہ ایک وہ وقت تھا مسجد نبوی میں کئی دن تجھ پہ بھوک کے گزرتے تھے، اور بھوک کی غشی آتی تھی تو تو بے ہوش ہو کر بھوک سے پڑتا، لوگ سمجھتے تھے مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، تو تیری گردن پہ آ کر پاؤں رکھتے تھے۔ مرگی کے دورے میں اس زمانے میں کچھ کرتے تھے نا، پاؤں وغیرہ رکھتے، تو رکھتے تھے کہ اس کو دورہ پڑا ہے، حالانکہ دورہ وورہ کچھ نہیں ہوتا تھا، بھوک کی وجہ سے میں ایسا ہوتا تھا۔ پھر کہتے ہیں آج دیکھ تیرے ہاتھ میں ریشم کا رومال ہے، تو ناک صاف کر رہا ہے ریشم کے رومال سے۔ تو ایسے حساس تھے کہ کبھی نعمت آتی تو فوراً ان کی توجہ پہلے زمانے کی طرف، کہیں اس میں مغرور نہ ہو جانا، تو اس دور سے گزر کے آیا ہے۔ اور ایک آج ہم ہیں کہ ایک دم کل کی بات کو بھول جائیں گے، کل کیا تھے اور چھوڑو کل کی بات، آج ماشاءاللہ یہ ہے اور وہ ہے اور وہ ہے وہ۔ تو نعمتیں تو خدا نے ہمارے لیے بنائی ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کس نے حرام کیا ہے، کس نے حرام کیا ہے جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں، زیب و زینت کی، اچھا لباس، اچھا جوتا، اچھی ٹوپی، کس نے حرام کیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا؟ والطیبات من الرزق، اور عمدہ اور پاکیزہ کھانے، لذیذ کھانے کس نے حرام کیے ہیں؟ یہ تو اللہ نے بندوں کے لیے پیدا کیے ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، آپ کہہ دیجئے یہ عمدہ لباس، عمدہ کھانے، اچھے مکان، اچھی سواری، اچھا فرنیچر، ہر چیز یہ اللہ نے مومنوں کے لیے بنائے ہیں، مومنوں کو کے لیے یہ پیدا کیے ہیں، اہل ایمان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں کہ میرے نیک بندے ان کو استعمال کریں، اور خالصتاً یوم القیامہ، تو یہ چیزیں دنیا میں بنائی تو میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ہیں، لیکن دوسرے بھی استعمال کر رہے ہیں، دنیا میں میں نے قانون یہ رکھا ہے کہ وہ بھی ساتھ میں کھا لیں، تو وہ طفیلی ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، یہ میرے اہل ایمان اللہ کے مہمان ہیں، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے مہمان کی تواضع کے لیے پیدا کی ہیں۔ وہ طفیلی ہیں، ان کے ساتھ چونکہ وہ بھی اس دنیا اور اس دسترخوان پہ آئے ہیں، چلو تم بھی کھا لو، مگر ان کے لیے بنائی نہیں ہیں۔ جیسے دعوت ہوتی ہے آپ کی، آپ کے ساتھ بچے بھی چلے جاتے ہیں، ایک دو بچے بھی چلے جاتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ طفیلی، یعنی آپ کے طفیل، آپ کے واسطے سے یہ بھی ہو گئے، ورنہ ان کو بلایا نہیں تھا۔ تو یاد رکھیے کوئی طفیلی ساتھ ہو جائے تو گھر والے کو پہلے بتا دینا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ اس نے کھانا آپ کے لیے بنایا ہو اور بن بلائے مہمان اگر چلا جائے بغیر اجازت کے، تو فرماتے ہیں کہ وہ جب آتا ہے تو چور کی حیثیت سے
کھا کر جاتا ہے تو لٹیرے کی حیثیت سے، آیا چور کی طرح، کھا کے چلا گیا لٹیرے کی طرح۔ ہاں گناہ ہے بڑا سخت۔ نبی کریم علیہ السلام کی ایک دفعہ دعوت ہوئی، کسی صحابی نے دعوت کی، جانے لگے تو رستے میں ایک صاحب ساتھ ہو گئے، بیچارہ ضرورت مند ہو گیا، ضرورت کا زمانہ تھا، خیر ساتھ ہو گیا۔ تو جب اس کے دروازے پہ پہنچے میزبان کے، تو حضور نے پہلے سے اس کو بلا کر کہا دیکھو بھائی، دعوت تو ہم فلاں فلاں کی تم نے کی تھی، یہ صاحب ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، اگر تمہاری اجازت ہے تو اندر چلے آئیں، نہیں تو ہم ان کو یہیں سے واپس کر دیتے ہیں۔ صحابہ کیسے نہیں حضور ماشاءاللہ آنے دیجیے اس کو بھی آنے دیجیے۔ لیکن قاعدہ قانون یہی ہے کہ بن بلایا نہ جائے، چلا گیا ہے تو گھر میں جانے سے پہلے اس کی مالک سے اجازت لے لے، نہیں تو فرمایا وہ آیا چور کی طرح گیا لٹیرے کی طرح۔ تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا بنائی اور سجائی میں نے مومنوں کے لیے ہے، یہ نعمتیں میں نے پیدا مومنوں کے لیے کیے ہیں، لیکن اس دنیا میں وہ بھی آ گئے ہیں، ان کی طفیل وہ بھی کھا لے، اجازت ہے، تو ان کو ہماری طفیل سے مل رہا ہے، ورنہ اگر دنیا میں ایک مومن بھی نہ رہا تو دنیا کا دسترخوان لپیٹ دیا جائے گا۔ ایک مومن بھی اگر نہیں رہا، جب تک ایک مومن اللہ کا مہمان دنیا میں ہے، یہ دسترخوان کھلا رہے گا، سب کھاؤ جی۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا تو فوراً یہ لپیٹ دیا جائے گا، ختم، کیونکہ جو مہمان تھے وہ نہیں ہیں۔ تو یہ ہے اصل میں بات۔ لیکن حضور نے یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کے بندے ناز و نعمت میں نہیں پلا کرتے، ہے تو خدا نے سب کچھ آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن اللہ کے جو بندے ہیں وہ ناز و نعمت میں پرورش نہیں پاتے، وہ دنیا سے بقدر ضرورت ہی فائدہ اٹھاتے ہیں، اس میں گھس نہیں جاتے، اس کو مقصد زندگی نہیں بناتے، سادہ رہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہر وقت بنے ٹھنے رہنا، ہر وقت اعلیٰ اور نفیس کھانے کھانا منع نہیں ہے، مگر فرمایا یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان کے مطابق بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سادہ رہتے ہیں۔ وہ جو آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ حضور کے پاس عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ چٹائی پر زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، پورا کپڑا جسم پہ نہیں تھا تو جسم خالی تھا، وہ چٹائی کے ساتھ لگا، اٹھ کے بیٹھے تو چٹائی کے نشان لگے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کے حضرت عمر رو پڑے۔ آپ نے پوچھا روتے کیوں عمر؟ کہا حضور رو نہ تو کیا کروں، اللہ کے دشمن روم اور ایران والے عیش و عشرت کرتے ہیں، ظالم اور بدماش قسم کے حکمران جی محلات میں رہتے ہیں اور نرم گدوں پہ سوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کوئی کھاتے پیتے ہیں، آپ اللہ کے رسول خاتم الانبیاء والمرسلین محبوب رب العالمین، اور آقا اجازت دیں تو ایک گدہ ہی بنا لیں آپ کے لیے۔ پھر فرمایا کہ آپ دعا کریں، دیکھیے آپ ہی نہیں، آپ کی تو پوری امت والے لوگ ہی سب مفلس ہیں، قلاش ہیں، دشمن بڑے کھاتے پیتے ہیں، اللہ ان کے لیے بھی دنیا کو فراخ کر دے، دعا کیجیے۔ حضور نے کہا عمر کس سوچ میں پڑے ہوئے ہو، کیا مشورہ دے رہے ہو جی، تم یعنی اس پہ راضی نہیں کہ وہ اپنا سارا پھل یہیں کھا لیں، آگے خالیات ہوں اور ہم سارا پھل وہیں جا کر کھائیں، اس پر راضی نہیں ہو؟ کھانے دو ان کا، تو یہی چند دن ہیں، یہاں سے ختم سلسلہ تو پھر تو آگے دیکھیں نا کیا بنتا ہے، اور ہمارے لیے تو سب کچھ خدا نے آگے جمع کیا، اگر ہم چند دن ایسے گزار لیں گے تو کون سی بڑی بات ہو جائے گی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پاکیزہ حلال چیزیں منع نہیں، آپ کھائیں پئیں
خدا کا شکر ادا کریں. آپ ہی کے لیے خدا نے یہ دنیا کی نعمتیں بنائی ہیں، لیکن ان میں اتنا بھی لگ جانا کہ کھانا پینا اور پہننا ہی مقصد زندگی بن جائے، یہ بھی نہیں. یہ مقصد زندگی نہیں ہے، بقائے زندگی کا سبب ہے، مقصد زندگی نہیں، مقصد اور کچھ ہے. تو خیر میں نے کہا صحابہ کرام بڑے حساس تھے جی. جب دنیا فراخ ہوئی تو فائدہ تو اٹھایا، لیکن فوراً ماضی کو بھی یاد کرتے تھے کہ پہلے کیسا دور تھا. اس لیے وہ دنیا کا اثر ان پہ نہیں آتا تھا. میں نے کہا ہم تو کل غریب ہوں، آج امیر ہو جائیں تو کل کو بھول جائیں گے. جیسے ہم صدیوں سے نسلاً بعد نسلیں دولت مند ہیں، ایسے کر و فر ہوتا ہے. تو ماضی کو یاد رکھنا چاہیے آدمی کو. اور پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا جو غریب ہیں، اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں، کسی دعوت میں بغیر بلائے چلے جاتے ہیں، تو ویسے لوگوں کا کیا؟ اجازت لینا وہاں پر، اچھا مالک سے اجازت لیں کہ ہم آئے ہیں، آپ کھانا دیتے ہیں تو کھائیں. ان کو اٹھا کے باہر جی اگر مالک اجازت نہ دے تو آپ چلے. بالکل بالکل، مالک کا کھانا تو اس کا ہے، وہ نہیں کھانا دیتا ہے تو کسی کا کیا حق ہے وہ آ جا کر بغیر اجازت کے کھانے تو گناہگار ہے. بالکل گناہ. وہی بتایا نا اس کو، جیسے کہ چور نے جا کر کسی گھر میں چوری کر لی اور لوٹ کر وہ لے گیا سا، تو غلط بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہ بھی ہے نا اس کی قسمت کا کھانا جہاں پہ لکھا ہے دانا، اس کی کیا ہوتی ہے؟ پھر تو آپ کہیں گے شراب بھی قسمت میں تھی اس لیے بھی ہے. پھر تو کہیں گے چور کی قسمت میں چوری کا مال تھا. تو یہ قسمت کو اپنی جگہ میں رکھیں یا قانون کی بات کریں. ہوگا تو وہی، چور کی قسمت میں چوری ہے تو چوری کرتا ہے، زانی کی قسمت میں زنا ہے تو کرتا ہے، لیکن قسمت کا حوالہ نہیں دینا یہاں. پھر تو چھٹی ہوگی سب کی. یہاں قسمت کا حوالہ نہیں دینا، یہاں قانون کو سامنے رکھنا ہے کہ مالک نے قانون کیا بنایا، ویسے ہوگا وہی جو قسمت میں لکھا ہے. جی تو آج تم کو، یعنی تم سب دنیا میں فائدہ اٹھا چکے ہو، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بما کنتم، اس سبب سے کہ تم دنیا میں تکبر کرتے تھے ناحق. ناحق اس لیے کہا کہ کہیں کہیں تکبر حق بھی ہوتا ہے. جیسے آپ طواف میں اکڑ کے چلتے ہیں تو وہاں اکڑنا تو اللہ کو پسند نہیں، اور پھر خدا کے گھر میں اور طواف نماز ہے، پھر نماز میں اکڑ رہے ہیں آپ. لیکن کیا ہے؟ اجازت ہے، وہاں اجازت ہے کہ 3 شوط میں اکڑ کے چلو، وہ اکڑ باہر آ گیا. ایسے جب دشمن کے سامنے جائیں گے لڑنے کے لیے تو کیا تواضع کریں گے، وہاں تو اپنی بہادری دکھانی ہے، اس پہ روب جمانا ہے، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا ہے. اور وہاں تواضع کی تو پھر تو مارے گئے. تو ایسے مواقع میں پھر تکبر کی اجازت ہے، لیکن وہ حق ہے. جہاں اجازت ہے وہ حق ہے، لیکن یہ ناحق تکبر کرتے ہیں. تکبر کا مقام نہیں ہے، تواضع کا ہے، پھر بھی اکڑتے پھرتے ہیں. تو اللہ کے رسول کی بات کے سامنے تو عاجزی کر کے آمنا وصدقنا کہو. تم آگے سے اکڑتے کیوں کہ ہم نہیں مانتے؟ یہ ناحق ہے، یہ ناحق ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہی سب سے بڑی بیماری امتوں میں رہی ہے جو پیغمبروں کی بات نہیں مانی. علاوہ کفر اور شرک کے جو سب سے بڑی اخلاقی بیماری امتوں میں رہی وہ تکبر رہا. نوح علیہ السلام کی بات کیوں نہیں مانی؟ تکبر کی وجہ سے. قوم متکبر تھی، قوم عاد ثمود متکبر تھے، قوم لوط متکبر تھی، قوم شعیب متکبر تھی. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون متکبر تھا. پتہ تھا کہ موسیٰ سچ ہے، اس کے معجزات جادو نہیں، پھر بھی کہتا تھا نہیں جادو ہے. اللہ فرماتے ہیں اس نے ان کے معجزات کو جادو کہا، حالانکہ دل سے اس کو یقین تھا کہ جادو نہیں. وَجَحَدُوا بِهَا، فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار کیا. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، لیکن دلوں نے یقین کر لیا تھا. دلوں نے یقین کر لیا تھا کہ نہیں، زبان سے انکار کیا. کیوں؟ ظلماً وعلوا، ظلم پہ کمر بستہ ہو کر
اس کی کیوں مانوں؟ اور بڑائی کی وجہ سے کہ میں پوری مصر کی سلطنت کا بلا شرکت غیر بادشاہ ہوں، اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اسی طرح یہ لینڈ لارڈ جو بڑے بڑے تھے انبیاء کے مقابلے میں، جامع قرآن میں دیکھیں قال الملأ الذین، کسی غریب کا نہیں آتا کہ انہوں نے پلٹ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرایا ہو، سب یہ چودھری لوگ، کھاتے پیتے لوگ، جی ہم اس لیے کہ کہتے تھے ان کے سامنے مانگیں، ان کی بات مانیں گے، ہمیں چودھری کون کہے گا، ہمیں لیڈر کون مانے گا، ہمارے پیچھے کون چلے گا، ہمارے نعرے کون لگائے گا؟ تو یہی تکبر ان لوگوں کو کھا گیا۔ کیا ابو جہل نہیں جانتا تھا کہ محمد رسول صادق اور امین ہے؟ جانتا تھا، لیکن یہ کہ پھر میں چودھری نہیں رہوں گا اس وادی کا۔ ہاں، اس لیے فرمایا کہ تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، پھر اللہ نے کیسی بات کی ہے، فی الارض، آسمان پہ ہوتے تکبر کرتے تو بھی بات سمجھ میں آتی، فضا میں ہوتے تو بھی زمین پہ رہ کے تکبر کرتے تھے۔ زمین جیسی عاجز اور مسکین چیز پہ تم تکبر کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ زمین پہ تو زمین کی طرح ہو کے تمہیں رہنا چاہیے تھا، تم پیدا ہی زمین سے ہوئے ہو۔ کیسی بات ہے، زمین میں تکبر کرتے تھے، چاند پہ پہنچ کے کرتے تو پھر ہم سوچتے، آسمان پہ پہنچ کے کرتے تو پھر سوچتے کہ وہ چلو بڑائی کی جگہ ہے، یہ بیچاری مسکین، تو سارا کچرا اس میں تم پھینکتے ہو، انکار نہیں کرتی، مرتے ہو تو یہ اپنے اندر سنبھال لیتی ہے، تم انکار نہیں کرتی، کھولتے ہو تو کھد جاتی ہے، جو اس کے ساتھ کرو یہ کبھی اس نے انکار نہیں کیا، اور تم کو اسی سے تو بنایا ہے، تم کو زمین کے ساتھ زمین بن کے رہنا چاہیے تھا، اسی لیے کسی نے کہا نا فَكُنْ أَرْضًا، اے انسان زمین بن جا، لِيَنْبُتَ فِيكَ وَرْدٌ، تاکہ تیرے اندر گلاب جیسے پھول کھلے، تو زمین بن جا کہ تاکہ تیرے اندر اخلاق کے پھول کھلیں، فَإِنَّ الْوَرْدَ مَنْبُتُهُ التُّرَابُ، اس لیے کہ پھولوں کے کھلنے کی جگہ مٹی ہے، پتھر نہیں ہے، پھولوں کے کھلنے کی جگہ مٹی ہے، تو تجھ میں گلاب جیسے پھول، اخلاق کے پھول، اعمال کے پھل جب پیدا ہوں گے کہ جب تو مٹی بنے گا، اور تو اگر پتھر بن کے پھرے گا تو پتھر پہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور یہ زمین میں تکبر کرتے تھے۔ آپ کو قصہ سنایا لگا، پھر آ جاتا تو کہتے ہیں چلو پھر سنا دو۔ وہ ایک شہزادہ بڑا مغرور، متکبر، اور اپنے زبردست گھوڑے پہ سوار، جی بڑے غرور تکبر کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا جا رہا تھا، کسی پرانے قبرستان سے گزرا، پرانا قبرستان جس کی قبریں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی، مردوں کی ہڈیاں بھی باہر آ چکی تھیں، یہ مست ہے، کہاں سے گزرا پرواہ ہی نہیں، چلتے چلتے اس کے گھوڑے نے ایک باہر پڑی ہوئی کھوپڑی کو ٹھوکر ماری، اڑتی ہوئی گئی، پرانی۔ اللہ نے اس کو سبق دینے کے لیے کھوپڑی کو زبان دے دی، وہ جو کھوپڑی تھی اس کو زبان دے دی، تو کھوپڑی سے آواز آئی، کل جو تو کسی نے اس کو اشعار میں بیان کیا نا، کل جو پاؤں ایک، چلیے بھول گیا تو اس کو رہنے دے، اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں، کل جو یعنی کسی کا پاؤں ایک ٹھوکر سے اس نے اس کو کھوپڑی کو اڑایا تو وہ چور چور تھی ہڈیوں سے، اور اندر پوری کھوپڑی کے مٹی بھری ہوئی تھی، پرانی تھی، پتہ نہیں کب کی تھی۔ ناگاہ استخوانے شکستہ سے چور تھا، یعنی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا وہ مرکب تھا، اور ٹھوکر لگی تو وہ بھی بکھر گئی سب۔ کہنے لگا کہ دیکھ کے چل راہ بے خبر، کہنے لگا
دیکھ کے راہ چل اے بے خبر، میں بھی کبھی کا سرے پرغرور تھا، میں بھی کبھی کسی کا سرے پرغرور تھا۔ جیسے آج تیرے سر میں غرور بھرا ہوا ہے، میں بھی شہزادے کی کھوپڑی ہوں، تیری طرح میں بھی پرغرور تھا اور میں بھی اسی طریقے سے جایا کرتا تھا۔ آج جیسے میری کھوپڑی کا حشر یہ ہو رہا ہے، کل تیری کھوپڑی کا بھی حشر یہی ہونا ہے۔ تو اس لیے بے خبر رستہ ذرا دیکھ کے چل، نیچے کوئی ہاں جی جہاں جب انسان ہوتا تو کب اس کو پرواہ ہے کہ کیا ہے۔ تو کتنے کتنے شہزادوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہے، بادشاہوں کی مٹی پلیت ہو رہی ہے، ذرا اس سے سبق حاصل کرو۔ کون کرتا ہے؟ جو آ کے بیٹھتا ہے وہ سمجھتا ہے میں نے تو ساری زندگی اسی طرح رہنا ہے، مجھے تو کوئی ماہی کا لال ہٹا نہیں سکتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ عارضی جگہ ہے۔ ہمارے ایک سیاسی اس نے کہا تھا فوجی جرنیل کو کہ تم نے 3 سال میں چلے جانا ہے، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ ہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ وہ ہمیشہ والے بھی چلے گئے، ہمیشہ والے بھی ہاں، جو کہتا تھا مجھے کرسی سے کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، جب ہٹانے والا ہٹاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک، کرسی کا مالک تو وہ ہے جس کی کرسی ایسی ہے وسع کرسی السماوات والارض۔ یہ کیا کرسیاں ہیں بھائی جس پہ کتے بھی بیٹھتے ہیں تمہارے، یہ بھی کوئی کرسی ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض، تخت شاہی ہے کہ ذو العرش العظیم، جس سے بڑا کوئی تخت شاہی ہے ہی نہیں، اور کرسی 7 آسمان اور 7 زمینیں کرسی کے اندر اتنی ہیں جیسے 7 کوارٹر آپ پھینک دیں میدان میں، 7 کوارٹر آپ پھینک دیں، کیا ویلی ہے اس کی میدان میں، اتنی بڑی کرسی ہے۔ تو کرسی والا تو وہ ہے، یحیی و یمیت، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، لا یتم ولا یتم، وہ یتم ولا یتم، اوروں سب کو کھلاتا ہے ساری کائنات کو پر خود نہیں کھاتا۔ بادشاہ تو وہ ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ لیکن وہی بات ہے، غرور ہے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور سبب سے کہ تم دنیا میں فسق و فجور کرتے تھے، بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور تمہیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج یعنی اسی کا مزہ ہے، چکھو، آج اسی کا مزہ ہے بس۔ جی 1 گھنٹہ بس، نہیں میں تو بیٹھا ہوں، آپ کی بات ہے۔ 1 گھنٹہ رکھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، آپ تھک گئے نا، ٹھیک ہے، آپ کو تھکانا بھی تو مقصد نہیں ہے نا۔ تو نماز کا ٹائم ہو گیا؟ ہاں شاہ تو ہو گیا، تو پھر کیا ہے؟